اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ایک روز جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جناب سرور کائنات کے اصحاب بھی موجود تھے کہ جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم جنتی بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا اسے دیکھ لینا کہ وہ جنتی بندہ ہے. تو ایک بزرگ سا مسجد میں داخل ہوا. لوگوں نے اس کو بڑے حیران ہو کر دیکھا. یہ حدیث جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قسم کی کافی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص جب امام مبین کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو سب نے پوچھا کہ امام مبین کون ہے؟ تو اس وقت کیا کہتے ہیں جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب جو مسجد میں آئے گا وہ امام مبین ہے، وہی امام ہے. تو وہ اس وقت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تشریف لے کر آئے. جب صراط مستقیم کے بارے میں سوال کیا گیا تب جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم مجھے پوچھتے تھے تو دیکھ لو صراط مستقیم مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو وہ اس وقت بھی جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تشریف لے کے آ رہے تھے. مگر یہ حدیث جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں نہیں. ایک اور صحابی جب کہا کہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ مسجد کے اندر داخل ہوا. اصحاب نے اسے دیکھا. دوسرے روز پھر اسی طریقے سے اصحاب تشریف فرما تھے. جناب سرور کائنات بھی مسجد میں موجود تھے کہ آپ سرکار نے پھر فرمایا کہ اگر جنت میں جانے والے شخص کو تم دیکھنا چاہتے ہو، جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، تو جب بھی مسجد میں داخل ہوگا اس کو دیکھ لو. تو پھر وہی بزرگ دوبارہ مسجد میں داخل ہوا. اس کے علاوہ تیسرے دن دوبارہ پھر جناب سرور کائنات نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو جب بھی مسجد میں داخل ہوگا اس کو دیکھ لو. وہی شخص تیسری مرتبہ بھی مسجد میں جب آیا تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے ایک صحابی اس تعقب میں کہ یہ شخص کرتا کیا ہے، اس کی عبادت کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، کہ جناب سرور کائنات نے ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے. تو میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے. جب مسجد سے سب فارغ ہوئے یہ شخص اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. مدینے کے باہر جا کر اس کا وہ خیمہ نما گھر تھا، اس کا خیمہ بنا ہوا تھا. یہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرا گھر بار نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، نہ پہننے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. تو اس نے بزرگ نے اس کو اندر صحابی کو اندر بلا لیا. جب وہ صحابی اندر آیا اس نے اس کے سارے معاملات دیکھے، یہ رات میں کرتا کیا ہے، سوتا کب ہے، عبادت کتنی کرتا ہے، کون سی تسبیح پڑھتا ہے. لیکن اس نے دیکھا یہ معمول کے مطابق نماز پڑھتا ہے، عبادت کر کے سو جاتا ہے، کوئی خاص نماز نہیں پڑھی، ساری رات عبادت، ساری رات گریا، ساری رات سجدے میں اس نے نہیں گزارا. دن چڑھا تو اس صحابی جو جناب سرور کائنات کا اس بزرگ کی طرف گیا تھا اس نے کہا کہ میں تجھے صحیح واقعہ بتاتا ہوں کہ میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میرا اپنا گھر بھی موجود ہے، میرے والدین بھی ہیں، کوئی مجھ سے ناراض نہیں، لیکن رسول خدا نے 3 مرتبہ تیرے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے. تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرا کون سا عمل ہے جس نے تجھے جنتی بنایا ہے، لیکن بظاہر تو مجھے کوئی عمل ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آیا کہ تو خاص طور پہ کوئی کرتا ہو. تو مجھے بتا کہ کون سی ایسی بات ہے جو تجھے جنتی بنا رہی ہے. تو اس شخص نے غور و فکر کیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری 3 عادتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جناب سرور کائنات نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے. 3 عادتیں مجھے اپنی ایسی لگتی ہیں. پہلی عادت تو یہ کہ اگر مجھ سے ساری دنیا بھی چھین لی جائے تو مجھے کبھی دکھ نہیں ہوگا، میرے اندر کوئی ملال، کوئی غم، کوئی حزن نہیں پایا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کی پرواہ نہ کرے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا کو برباد کر لے. اتفاقاً اگر انسان سے اس کی کائنات بھی چھین لی جائے تو اس کو عابد و زاہد ہو کے رہنا چاہیے، اس کو صبر کر کے رہنا چاہیے. تو یہ شخص کہتا ہے
کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے چھین لی جائے تو مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کہ کائنات میں میرے ملنے میں، میرے علاقے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہوں۔ اور تیسری چیز کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس سے میں حسد کرتا ہوں۔ کینہ نہ رکھنے والے کو جناب سرور کائنات نے جنت کی بشارت دی، حسد نہ کرنے والے کو جناب سرور کائنات نے جنت کی بشارت دی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارا شمار بھی ان افراد میں فرمائے پروردگار کہ جن کے اگر دنیا چھن جائے تو ان کو کسی قسم کا دکھ نہ ہو، جو کسی سے کینہ نہ رکھتے ہوں اور جو کسی سے حسد کرنے والے نہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔